الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان احکامات جو عبادات سے متعلق ہیں، جو انسانی معاشرت کے متعلق ہیں، ان کے اظہار کے لیے اور لوگوں تک اپنی خوشی کے معاملات پہنچانے کے لیے یہ انتخاب فرمایا کہ خدا کے درمیان اور اس کی مخلوق کے درمیان کچھ لوگوں کو چنا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات وہ نور ہے، اور وہ نور اس کو ہم نہیں جانتے، نہ سمجھ پاتے ہیں۔ یہ جو روشنی اور نور ہے، یہ انسانوں کا خود سے پیدا کردہ ہے، اور جو اللہ کا اپنا نور ہے وہ ہم لوگ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اور اللہ کی شان اور اس کا نور اور اس کی تجلیات اسی سے پیدا ہوتی ہیں، اٹھتی ہیں، اور وہ اسی میں جا کر مل جاتی ہیں۔ اس لیے صوفیہ اسے غیب الغیب سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات غیب میں ہے، اور اللہ کی ذات کی خود اپنی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو غیب در غیب ہے۔ اور کوئی بھی صوفی اگر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹ بکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے درمیان اور اپنی مخلوق کے درمیان ایک تو فرشتوں کو چنا کہ اللہ کے فرشتے انسانوں تک اس کے احکامات کو نافذ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا وصف انبیاء علیہ السلام کو چنا کہ اللہ کے درمیان اور اس کی مخلوق کے درمیان اس کی منشا اور مراد تک پہنچنے کے لیے کون بتائے گا؟ وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام ہیں، خدا ان پر وحی کرے گا اور وہ بتائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور نظام ہے جس کا تعلق اس کی اپنی خاص قدرت سے ہے، اور وہ مخلوق تک ہر ایک تک نہیں پہنچتا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست بعض انسانوں کی جانیں، بعض انسانوں کی روحیں خود اپنے دست مبارک سے اس کو اس کے جسم سے الگ کرتا ہے، اور اللہ اس کے ساتھ محبت اور تعلق کا اظہار فرماتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے نہیں بلکہ میں خود ہوں، اور تمہارے جسم سے تمہاری روح کو الگ کر رہا ہوں۔ تو اللہ سے تعلق کا ایک واسطہ اس کی قدرت ہے، اس کی صفات ہیں جنہیں وہ خود جانتا ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک ذریعہ اس کے فرشتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے میں بیان کیا ہے کہ والنازعات والنازعات کی جو صورت ہے اس کی ابتدائی آیات میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے فرشتے جو انسانوں کی جان ان سے نکالتے ہیں، اور اللہ کے وہ فرشتے جو احکامات اللہ دیتا ہے اس کی مخلوق پر نافذ کرتے ہیں۔ فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ شقی ہے، یہ بندہ بدبخت ہے، فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ اس سے میں محبت کرتا ہوں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ جبریل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس شخص سے نفرت کرتا ہوں، اور اللہ کا یہ حکم فرشتوں پہ نازل ہوتا ہے، پھر فرشتے اس دنیا کے فرشتوں تک اس حکم کو پہنچاتے ہیں، چنانچہ دنیا میں اس انسان کے لیے لعنت کی چادر، اللہ کی رحمت سے دوری کی چادر بچھا دی جاتی ہے، چنانچہ جو آدمی اس کا تذکرہ کرتا ہے اس پہ لعنت ہی بھیجتا ہے، کیونکہ اس کے اعمال، افعال اور اس کے کرتوت ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے پھر خلق خدا میں اس کا نام اچھا ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ایک جگہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے متعلق بتایا، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جنازہ، میت، اس میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، لا تقولوا له الا خیر، اس میت کے متعلق جو بات کرو جنازے میں خیر کی بات کرنا، اس کے اوصاف کو بیان کرنا، اس کی برائی کو چھپانا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے علم کے باوجود جب پیش ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے رب اس میت کی تعریف کر رہے تھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم میرے گواہ ہو دنیا میں، جو تم شہادت دیتے ہو میں اسے قبول کرتا ہوں، اور میں بھی اپنے بندے کے ساتھ خیر ہی کروں گا۔ اور انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں کہ دنیا میں تم نے کون سے کام کر کے اللہ تک پہنچنا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ جو چیزیں پسند ہیں وہ یہ ہے کہ فرض کو پورا کیا جائے۔ چنانچہ بخاری میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مفترضت علیہ، جو چیز ہم نے اپنے بندوں پر فرض کی ہے میرا بندہ جب تک وہ کرتا رہتا ہے میرے قریب آتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ اس فرض کے علاوہ نفل بھی پڑھے۔ چنانچہ وہ فرض کے بعد نوافل پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا عشاء کی نماز آپ دیکھ لیں تو 4 فرض اور 2 سنتیں یہ تو مؤکدہ ہیں، پھر وتر واجب ہیں۔ ان 2 سنتوں اور 3 وتر کے درمیان جو 2 نفل ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ تہجد کی ابتدائی شکل ہے کہ اللہ میں اٹھ نہیں سکتا، میرے لیے بڑا مشکل ہے رات کے آخری پہر میں حاضر ہونا، تو رات تو ہو گئی اس لیے نماز عشاء فرض ہو گئی، تو ان 2 سنتوں سے لے کے اور 3 وتر تک یعنی اس کے درمیان وہ 2 نفل پڑھتا ہے، 4 پڑھتا ہے، 8 پڑھتا ہے، 12 پڑھتا ہے، وہ جتنے بھی پڑھتا ہے یہ اس کے لیے تہجد کی نماز ہے۔ اور اللہ کے ہاں اس بندے کے لیے پھر نوافل میں شروع ہو جاتا ہے قرب، تو ایک ہوتا ہے قرب فرائض اور ایک ہوتا ہے قرب نوافل۔ اسی کو صوفیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے لیکن اس کا سفر ولایت کا ہے، اور سلوک ولایت کے ذریعے طے ہوتا ہے، اور صوفیہ کہتے ہیں کہ اس کا سلوک قرب فرائض کا ہے، یعنی وہ آدمی نفل پڑھنے میں اتنا زیادہ نہیں ہے، نفلی صدقے میں اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن اس شخص کا قرب جو ہے وہ اللہ کے فرائض میں ہے، یعنی وہ اللہ کے عائد کردہ فرائض کو پورا کرتا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کرنا تھا زکوٰۃ کا، اس نے 1 روپیہ اور 4 آنے دے دیے، 100 روپے خرچ کرنے تھے، اس سے کہا 110 دے دیتے ہیں، کون سی ایسی بات ہے؟ فطرانہ جو واجب تھا 100 روپے ہو گیا، 200 ہو گیا، اس سے کہا 300 دے دو، آج عید کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے۔ یہ جو اس نے 100 زائد دیے، یہ جو 25 پیسے زیادہ کر دیے، یہ حقیقتاً اللہ کا قرب نوافل ہے کہ صدقہ کرتا ہے اور اللہ کے قریب پہنچتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ لوگوں کو بتایا ہوتا کہ لوگ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے۔
دو چیزیں اس میں بنیادی چیز، بس ایک ہی بات، دو باتیں ہی کافی تھیں۔ آپ نے فرمایا تطفئ غضب ربکم، لوگو جو تم اپنے گناہوں سے آگ بھڑکاتے ہو، تمہارا صدقہ اس پہ پانی ڈال دیتا ہے۔ غریبوں پہ خرچ کرنا، مستحق افراد کی مدد کرنا، ڈھونڈنا ایسے لوگوں کو جہاں تک میری زکوٰۃ پہنچے، یہ قرب فرائض ہے کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور جہاں تک میرا صدقہ پہنچے نفلی صدقہ ہو گیا۔ منت مان لی تھی، اگرچہ منت ماننا کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس نے منت مان لی تھی، پھر اس منت کو پورا کرنا اس پہ واجب تھا۔ زکوٰۃ بھی واجب ہے، منت کا مان کے اسے پورا کرنا بھی واجب ہے۔ تو یہ دونوں مد ایسی ہیں جو ضروری ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم جب گناہ کر کے، نافرمانی کر کے اللہ کے غصے کی آگ کو تیز کرتے ہو، تو یہ جو صدقہ ہے تمہارا، جن لوگوں کو تم دیتے ہو، مفہوم یہ ہے کہ ان کی دعائیں اور ان غریبوں کے دل کی خوشی اللہ کی اس آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ اور دوسرے فرمایا کہ عن میتۃ السوء، لوگو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے تم ذلت کی موت سے بچ جاؤ۔ ذلت کی موت، اس کی کئی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت فرمائے، مگر اس کی بدترین صورت یہ ہے کہ کفر پہ موت آ جائے۔ تو آج کا صدقہ جو آپ دیتے ہیں کل کفر کی موت سے محفوظ رکھتا ہے، کفر کی موت سے بچاتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جب فرض صدقہ یا نفل دینا ہو تو اولاد کو ساتھ رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹی کو بتا دینا چاہیے کہ بیٹی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، فلاں جگہ دے رہا ہوں، یہ صدقے کے پیسے ہیں، فلاں جگہ دے رہا ہوں، تاکہ بچے ذہنی طور پر اس پہ آمادہ ہو جائیں کہ اللہ نے جب ہمیں دیا تو ہم بھی ایسے ہی خرچ کریں گے۔ ایک پائی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور خلوص کے ساتھ، بغیر شہرت اور ریاکاری کے، اللہ کے ہاں کیا پہنچتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھ لیتا ہے، اور قیامت میں جب یہ پہنچے گا تو اسے کئی پہاڑ نظر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیرے ہی ہیں۔ وہ کہے گا اے رب میں نے تو اتنا خرچ بھی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو ایک پائی تو نے میری راہ میں دی تھی، میں نے اس سے تجارت شروع کر دی تھی، وہ میرے ہی واسطے تھی، تجارت بھی میری ہی تھی، اور اب تک تیرا یہ حساب و کتاب بنا ہے، میرے بندے یہ تو لے جا۔ اس لیے لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے ساتھ محبت، لوگوں کا خیال رکھنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اپنے گلی محلے کا خیال رکھنا، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات میں اپنے خاندان کو دیکھا جائے۔ اسی لیے فقہا نے جو ترتیب لکھی تھی وہ ترتیب ختم ہو گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنا زیادہ غربت اور افلاس کا دورہ ہے، اتنے زیادہ بھیک مانگنا پیدا ہو گیا ہے کہ اب شریعت کے ان مسائل پہ کون عمل کرے۔ فقہا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے زکوٰۃ کے لیے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھنا چاہیے، برابر کی سطح کو دیکھنا چاہیے، اصول اور فروع کو چھوڑ دیا جائے۔ اصول کا مطلب، اصول کا یہ ہے کہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ لوگ زکوٰۃ ان کو یہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح نیچے براہ راست پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اصول اور فروع کو چھوڑ کے باہمی طور پر جو ہم منصب ہیں، برابر کی رشتہ داری ہے، بھائی اور بہن، یہ سب ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر بھانجے بھتیجے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ جب اسلام کا اپنا نظام قائم تھا تو فقہا کہتے تھے سب سے پہلے تمہارے بہن بھائی ہیں، اور ان کے بعد تمہاری پھوپھی اور چچا ہیں کہ یہ جدی رشتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ماموں اور خالہ ہیں۔ جدی رشتہ بہت مضبوط گنا جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا کا خیال کرنا،
اور آپ نے خود حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو تعظیم دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے آنے پہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ بدر کے قیدی جب گرفتار ہو کے آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبح فجر کی نماز میں کہ لوگوں، میرے چچا عباس رضی اللہ عنہ کی جو رسیاں ہیں، تم نے کچھ لوگوں کی رسیوں کو زیادہ ٹائٹ کر دیا، زیادہ شدت سے باندھ دیا۔ رات ان قیدیوں کی آہو بکا میں سن رہا تھا، ان سب قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ یہ قیدی بھی بن کے آ گئے اور اس کے بعد تم انہیں ایذا اور تکلیف دو، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا تم نے درخت کی جڑ کو دیکھا ہے، اور پھر فرمایا اس جڑ سے مختلف شاخیں نکلتی ہیں، اور یہ جو چچا ہوتا ہے یہ بھی تمہارے باپ کا بھائی، وہ اصل ان کی ایک ہی ہے، یعنی دادا ہے۔ تو چچا کے لیے یہ بتایا کہ ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی اولاد کا خیال رکھنا ہے۔ اگر جب اسلامی حکومت ختم ہو گئی 1707 میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور آج 300 سال ہو گئے، دن بدن غربت اور یہ چیزیں پھیلتی گئیں۔ تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ خود جانتے ہیں۔ تو یہ نظام مٹتا چلا گیا۔ دوسری طرف مدارس آ گئے اور اسکول اور کالج اور یہ ذرائع آ گئے، ان سب میں بھی دولت کی ایسی ضرورت ہے جیسی وہاں ضرورت، جیسی یہاں ضرورت۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے دین ان چیزوں کو بچانے کے لیے انہوں نے زکوٰۃ علماء کو دینی شروع کی، تاکہ بچے اللہ کا دین پڑھتے رہیں اور بہتر سے بہتر سٹینڈرڈ پہ انہیں دین پڑھایا جائے۔ زکوٰۃ کا وہ پیسہ، وہ چیزیں مدارس میں آنا کم ہو گئیں، اس لیے کہ معاشی ذرائع کم ہو گئے، اس لیے کم ہو گئے کہ حکومتیں قرض پہ چلنے لگیں۔ قرض پہ اس لیے چلنے لگیں کہ ایک آدمی کی جب 10 لاکھ تنخواہ ہو اور ان کی شادیوں میں 2 3 کروڑ روپے خرچ ہوں اور پبلک میں بھی اس کی نمائش ہو، تو یہ پیسہ آخر آیا کہاں سے؟ تم نے کتنا نفع کمایا، کہاں چلے گئے؟ اور وہ سب اس لیے ہے کہ ہم میں شعور کی بیداری نہیں ہے، ہم میں اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ بڑے ادب سے یہ عرض کر سکیں کہ حضرت یہ اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ آسٹریلیا میں آپ کے پلاٹ کہاں سے آ گئے؟ بیلجیم میں آپ نے کب سے جائیداد بنانا شروع کر دی؟ انگلینڈ کی شہریت تو معمولی بات ہو گئی، یو ایس کی شہریت تو معمولی بات ہو گئی، یہ پیسے آئے کہاں سے اتنے؟ خرچہ کتنا تھا اور کیا آپ نے کیا؟ یہ سب چیزیں لوگوں کی غفلت اور لوگوں کے شعور کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئیں، اور اللہ کی بجائے ان کا خوف، ان کی لالچ ہمارے دل میں بھی سما گئی جب پیسہ اوپر سے اس طرح اترا اور چند ہاتھ مالک بن گئے۔ کروڑ 1.5 کروڑ عوام کو الگ کر دیں اور باقی 22 کروڑ عوام، اگر یہ 22 کروڑ ہیں تو 1 کروڑ ایسا ہوگا جس کے بینک بیلنس وغیرہ وغیرہ اس کا کوئی حساب نہیں، یہ باقی 21 کروڑ کہاں جائیں گے؟ 90% انسانوں کو مفلوق الحال بنا کے برباد کر کے، ان کے بچوں کی تعلیم برباد کر کے، شدید سردی میں گیس نہ ان کے لیے مہیا ہو، بجلی ان کے لیے مہیا نہ ہو، روڈز ان کے ٹوٹے ہوئے ہوں، کوئی آدمی کچھ کر لے بغیر رشوت کے کوئی چیز نہیں۔ ہم اردن سے عراق جا رہے تھے اور ہم نے دیکھا روڈ سے جانا تھا، اور ہم نے خود جان بوجھ کے وہ راستہ اختیار کیا، کچھ مصلحتیں ایسی تھیں۔ اور عراق کی تباہی سے پہلے فوجی وہاں کھڑے تھے، میجر جنرل لیول کے لوگ بھیک مانگ رہے تھے۔ ہم سے کہا یہ سکے دے دیں، کل عید ہے اور ہمارے بچوں کا کچھ ہو جائے گا۔ ہم نے کہا یہ تو ان کتابوں کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، یہ مسلمانوں کا پیسہ ہے۔ اس سے کہا کوئی جانے کی اجازت نہیں۔ ہم واپس اردن پلٹے اور اردن سے پھر جہاز لیا اور آگے کے کام کیے۔
یہ اس درجے کے لوگ، آپ پچھلے چند سالوں کو دیکھیں، میجر جنرل چھوڑ لیفٹیننٹ جنرل تک باتیں پہنچ چکی ہیں کہ اس کو پھانسی دینی ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اس کا حساب اس طرح کرنا ہے، اس کا حساب اس طرح کرنا ہے۔ سوال سیدھا سادہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لیول کے لوگ آخر کرپٹ ہوئے کیسے؟ یہ پیسے کی دوڑ ہے، یہ ہمارے خون نچوڑنے ہیں، اس لیے کہ ہم میں شعور نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بندھے ہوئے ہیں ظالمانہ نظام میں، اور ہم ظلم کے خلاف بول نہیں سکتے، حتیٰ کہ ہم بد دعا نہیں مانگ سکتے۔ میں ظالموں کے خلاف بد دعا کرتا ہوں تو لوگ آمین کہتے ہوئے بھی کانپتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے عوض میں تعلیم نہیں رہی، اس کے عوض میں ہمارے بچے پڑھ نہیں سکتے، اس کے عوض میں ہمارے لیے سٹینڈرڈ کے سکول نہیں ہے، اس کے عوض میں گل پلازا میں جو کچھ ہوا ہے یہ سب اس کا عوض ہے جو ہم چند لوگوں کی نیتیں اور ان کے پیٹ بھرنے کے لیے اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور ٹیکس دے رہے ہیں، اور ادھر اس کی نیت پھر بھی نہیں بھرتی، اس کی نظر پھر بھی للچاتی رہتی ہے کہ کسی طرح مال لیا جائے اور اتنے 100 ارب دے دو اور اتنے 100 ارب قرضہ دے دو۔ یہ قرضہ اتارے گا کون بابا؟ جو قرضہ بھٹو نے لیا تھا، جو قرضہ اس زمانے میں ہوا تھا، اب تک لوگ اتار رہے ہیں اس قرضے کو۔ اب جو پرائم منسٹر قرضے کی درخواست لیے پھر رہے ہیں کہ اتنے ارب اتنے کروڑ روپے دے دو، یہ کون اتارے گا؟ ہمارے بچے اتاریں گے۔ وہ پلازا میں جل کے اتاریں گے، وہ لاشیں لے کے اتاریں گے۔ یہ سب دولت کا غیر منصفانہ نظام ہے، یہ سب دولت کی تقسیم غلط کرنے سے اور لوگوں کا اس پہ اعتراض نہ کرنا، چپ رہنا، یار کچھ تو کہو کہ بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، بھیا یہ جو آپ دولت کما رہے ہیں اور یہ جو ذرائع ہیں یہ قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ چیزیں اس کے نتیجے میں تعلیم کا نظام متاثر ہے، اور وہ جان بوجھ کے ہے، یہ سارا سرمایہ دارانہ نظام جان بوجھ کے ہے۔ دنیا میں ایسے انجیکشنز موجود ہیں کہ ایک بچہ اگر ہیروئن پیتا ہے تو اس کو وہ انجیکشن لگایا جائے جو اینٹی ہیروئن ہے، اس کی خواہش یہ ختم ہو جائے کہ میں نشہ کروں۔ اسے مارکیٹ میں سرمایہ دار نہیں آنے دیتے تاکہ نشہ چلتا رہے، گھر بکتے رہیں، ڈھکن اٹھا کر لوگ اسے بیچتے رہیں، لوگ نشہ کرتے رہیں، جوان لڑکے اور لڑکیاں نشہ کرتے رہیں۔ آپ کی اس قائد اعظم یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیوں کا حال ہم سے پوچھئے، کتنا نشہ عام ہے اور یہ سب چیزیں ہیں، اور یہ جو پیسہ ہے نشے کے بکنے کی جو چیزیں ہیں، اس ذریعے سے سرمایہ دارانہ نظام کے پلرز قائم رہیں، اور وہ چیز نہ آنے دو جس سے نشہ کم ہو، واویلا مچاتے رہو، شور مچاتے رہو۔ پنجابی کے بڑے مشہور استاد دامن تھے، اور دامن تقسیم سے بھی پہلے کانگریس کے رکن تھے، پسند تھا بس جو کچھ بھی تھا۔ ایک مسجد کے حجرے میں رہتے تھے، نیچے دکان میں رہتے تھے، اور استاد دامن اتنے بڑے پنجابی کے شاعر تھے، اب اس کی کیا آپ سے عرض کریں، بہت بڑا آدمی تھا، اور کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو دامن کے آنا گیا ہو۔ گاندھی کیا اور نہرو کیا اور سردار عبدالرب نشتر کیا اور لیاقت علی خان کیا اور دوسرے تیسرے، ہر کوئی وہاں جاتا تھا، ان کی شاعری سنتا تھا، سر دھنتا تھا۔ استاد دامن کو پنڈت جواہر لال نہرو نے بلایا جب وہ پرائم منسٹر تھے، اور کہا پنجابی کا کلام پڑھو، اور جتنے سکھ تھے ان کی منسٹرز وغیرہ وہ بڑے خوش، اس لیے کہ سکھ بنیادی طور پہ پنجابی بولنے والے لوگ ہیں۔ دلی میں مشاعرہ، اور 15 اگست کو استاد دامن نے اپنی نظم پڑھنا شروع کی کہ اس تقسیم نے ہمیں کیا دیا، کس طرح تمہاری فوج، کس طرح ہماری فوج، کس طرح تمہاری عدلیہ اور ہماری عدلیہ، اور پیسہ غریبوں کا کہاں گیا۔
اور یہ دامن پڑھتے رہے اور جواہر لال نہرو سر جھکا کے روتے رہے. آخر وہ اٹھے، سٹیج پہ گئے اور ساری پرائم منسٹر شپ اور اس کی جتنے اس کے لوازمات تھے سب کو چھوڑ کے دامن کو گلے لگا لیا. وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دھاڑے مار کے نہرو رویا اور اس سے کہا کاش مجھے پتا ہوتا کہ یہ خون بہہ جائے گا تو میں کبھی نہ کرتا. دامن آ گئے پاکستان. مختصر سی بات یہ کہ جب ایوب خان پہ تنقید ہوئی تو اس نے جیل میں ڈال دیا. یہ حربہ بچوں آپ نہیں جانتے. مسلک کا 1000 مرتبہ اختلاف ہو، قابل اعتراض کتنی چیزیں ہوں، لیکن یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ لوگوں کو مار دیا جائے، لوگوں کو اٹھا کر بند کر دیا جائے. یہ جو کچھ لاہور میں ہوا، اتنا عرصہ ایک تحریک چلتی رہی اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں وہ دونوں اس کے قائدین کہاں گئے کہاں نہیں گئے، کیا ظلم ہوا، کیا عدل ہوا، کیا انصاف ہوا. ان کے گھر سے اتنے کروڑوں کا سونا نکلا، اتنے پاؤنڈز نکلے. تم اندھے تھے جس وقت وہ جمع کر رہے تھے تو نہیں پوچھا جا سکتا تھا؟ اگر یہ حقیقت ہے، یہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے. اور استاد دامن کے ہاں سے اسلحہ برآمد. چودھری ظہور اللہ 500 بھینسوں میں پکڑا گیا. عراق سے ایمبیسی سے اسلحہ نکلا اور ولی خان اور خان عبد الغفار خان جیسا انسان در لیے گئے. حیدرآباد ٹریبیونل کیس چل پڑا. کوئی ایک کرتوت ہو اور کوئی ایک سیاہ ایک چہرے کی سیاہی ہو تو بندہ بات کرے. کہاں جائیں؟ آخر استاد دامن کو پکڑ لیا. ان کے گھر سے اسلحہ برآمد ہو گیا، پستولیں برآمد ہو گئیں. جج کے سامنے پیش ہوئے. جج جانتے تھے کہ انہوں نے کہا استاد دامن یہ کیا اسلحہ رکھا ہوا ہے، پستولیں رکھی ہوئی ہیں، آپ تو خود ماشاءاللہ اتنے بھاری بھرکم ہیں، جیسے ہاتھی چلتا ہے جیسے آپ چلیں، یہ کس کام کی؟ انہوں نے کہا جسٹس صاحب آپ جانتے ہی ہیں میں لاہور کہاں رہتا ہوں، مسجد کے نیچے ایک دکان ہے، دکان پہ رہتا ہوں، وہیں پیتا پلاتا بھی ہوں، وہیں ساری. بڑا انہوں نے لکھا ہے استاد دامن میں شراب پہ بہت کچھ لکھا ہے. بہرحال انہوں نے کہا وہیں پیتا پلاتا ہوں، وہیں بیٹھا رہتا ہوں، وہیں لوگ آتے ہیں. تو جج نے کہا کہ یہ مطلب کیا ہے، یہ اسلحہ کہاں سے؟ انہوں نے کہا حضرت میرے گھر کا دروازہ چھوٹا ہے، حجرہ چھوٹا ہے، دروازہ چھوٹا ہے، نہیں تو میرے پاس تو توپیں اندر پڑی تھیں، یہ نکال نہیں سکے. وہ جج شام کو گیا اور اسے کہا دامن منہ بند رکھ، تیری انہی کرتوتوں کی وجہ سے تو تجھے جیل ہوتی. اس لیے یہ دولت کا جو نظام ہے نا، یہ جو عہدوں کا نظام ہے اور یہ جو وراثت چلی آ رہی ہے کہ دادا پھر بیٹی پھر بیٹا پھر داماد پھر فلاں، وہ بیٹے نے بھی مسلط ہونا ہے، یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ دولت وہ حرام ذرائع پر خرچ کرتے ہیں، حرام ذرائع سے لیتے ہیں اور قرضے پہ قرضہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں اور ہم اس میں غلام بنے ہوئے ہیں. ہمارا نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہے. آپ سے بار بار ہر مہینے ہر مرتبہ میں یہ عرض کرتا ہوں، حکومتوں نے کچھ نہیں کرنا، ہمیں اپنا کام خود کرنا ہے. یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ ساری تقریر اسی لیے ہے کہ بچوں اس پیسے کو جتنا بھی زکوٰۃ کا پیسہ ہے تعلیم کے لیے خرچ کرو. کتنے ہی ہمارے بچے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بڑے بڑے لائق بچے ہیں، وہ نہیں جا سکتے بیرون ملک اس لیے کہ اس کے پاس ٹکٹس نہیں ہیں. 10 لاکھ روپیہ نہیں ہے، وہ آنے جانے کا ٹکٹ نہیں بتا سکتا. اس کے پاس 20 لاکھ روپیہ نہیں ہے، وہ ذرائع پورے نہیں کر سکتا. تعلیم پہ ہم خرچ کریں. طے کرو کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو، غریب آدمی مر جائے، جو مرضی ہو، بھوکا ہو یا کچھ ہو، اس کی بجائے اس ایسے اسٹوڈنٹ کو ترجیح دیں گے جس میں شعور پیدا ہو. وہ جائے، کم سے کم اپنے خاندان کو کما کے بھیج دے، اور اگر بہت ہی خوش نصیب ہو تو وہ واپس آئے اور یہاں پر تعلیم کو عام کرے، اس تعلیم کے نظام کو بدلے. ہمارے مدارس میں مولوی جاہل پیدا ہو رہے ہیں، بچوں کو پڑھنا نہیں آتا. اس لیے کہ کتنے مدرسے ہیں اسلام آباد میں، کوئی ایک جگہ ہے جہاں پر قابل ذکر قابل اطمینان کوئی لائبریری ہو.
وہاں جا کر بچے پڑھ سکیں۔ سی ایس ایس کے کتنے ہی بچے آفیسرز ہوتے ہیں، ٹریننگ لے رہے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں اور نیشنل یونیورسٹی میں، بیٹھنے تک کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ وہاں بھی لگ سکتا ہے۔ آپ کسی طرح ان میں سے کسی بچوں کو 10 20 25 کتنے بھی ہیں ان کے لیے کچھ ہیلپ کر دیں تاکہ یہ سی ایس ایس کے اچھے برائٹ آفیسرز یہ آگے بڑھیں، یہ زکوٰۃ کے پیسے پل کے اس پہ پل کے بھی کل کو اگر ہمارے لیے موجب راحت اور اطمینان ہوتے ہیں، اس ملک کو سنبھال سکتے ہیں، تو اس سے بڑی نیکی کے کیا کہیں۔ تمہیں صرف زکوٰۃ کے لیے کوئی بھیکاری نظر آتا ہے، زکوٰۃ کو ایسی جگہوں پہ استعمال کرتے ہو جو شرعی مصارف نہیں بنتے۔ ہم آپ کو شرعی مصارف بتا رہے ہیں، بابا آپ مدارس میں کتابیں خرید کے دے دیں کہ کبھی تو مولوی بھی پڑھنے کے قابل ہو، کبھی تو بچوں میں یہ شعور پیدا ہو۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے جو ہم کہنے لگے ہیں، خدا اس کے وبال سے ہمیں بچائے، اور خدا نہ کرے کہ اس میں کوئی نمائش ہو۔ ہماری ایک لائبریری ہے، اس لائبریری میں کراچی سے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کوئٹہ سے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لاہور سے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ سال کے 52 ہفتے ہیں اور 100 سے زیادہ وفود آئے دن ہمیں فرصت نہیں ملتی کہ ہم ان سے ہاتھ ملائیں اور بیٹھ کے ان کی بات سنیں۔ یہ آخر کیوں ہے؟ کراچی جیسا اتنا بڑا شہر اور کوئی قابل ذکر لائبریری تم میمنوں نے اور تم جتنے سرمایہ داروں نہیں بنا پائے کہ ہماری نسلیں جا کر وہاں پڑھیں۔ اسلام آباد میں لائبریری نہیں بن سکی، کبھی کوئی شکوہ اور شکایت، کبھی سوال ہی نہیں، دل میں بھی کبھی خیال نہیں آیا اس مسجد میں جو لوگ ہمیں دعوت دیتے ہیں لیکن ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ اس مسجد کو دوبارہ بنا لیں، اوپر کوئی 10 بچوں کے بیٹھ کے پڑھنے کی جگہ ہی بنا دیں، کرسیاں رکھ دیں۔ جو سی ایس ایس کے آفیسرز ہیں، جو ایف ایس سی کے بچے ہیں، جو بھی بچے ہیں تعلیمی نظام کے بچوں، صرف 10 بچے یہ مسجد سنبھال لے، تم آؤ صبح سے لے کے بیٹھ کے پڑھو، شام تک دوپہر کا کھانا چائے تمہارے لیے فری ہے، تم پڑھو صحیح۔ اگر یہ تعلیم کا نظام نہیں ہوگا، اگر ہم تعلیم پہ محنت نہیں کریں گے، شعور پیدا نہیں ہوگا، جب نہیں ہوگا تو ہماری حالات نہیں بدلیں گے۔ اس تعلیم پر پیسہ خرچ کیجئے، زکوٰۃ کا پیسہ اس تعلیم پہ دیجئے۔ ہم نے 50 لاکھ کی کتابیں خریدیں ان 2-3 ماہ میں۔ انہوں نے کہا پیسے، میں نے کہا یار پیسے ہوتے رہیں گے، ہمارے بچوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے رمضان میں دے دینا۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، 50 لاکھ کی کتابیں میں کوئی پڑھ سکتا ہے، وہ صرف اس لیے کہ ہمارے بچے آئیں اور اسٹڈی کریں کہ اللہ نے ان کو کیا کہا ہے۔ وہ جب شعور، علم، یہ روشنی ان کے پاس ہوگی تو معاشرے میں پھیلے گی نا۔ آپ اپنے پیسے کو کہیں بھی، کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں ان بچوں پر خرچ کریں جنہوں نے کل کو بڑے ہو کے ہماری جگہ لے لینی ہے، جنہوں نے کل بڑے ہو کے اس قوم کی رہنمائی کرنی ہے۔